بدی کا مجسمہ وہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دے دی گئی۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات پیدا کی اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، شیطان فرشتوں کا سردار اور پھر مردود کیسے بنا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکے کو بھی پیدا فرما دیا گیا۔ اس طرح اس جن لڑکی اس نے شادی کر لی اور اس طرح ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی جس کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ جب ان کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد سالوں تک زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ جنات کی اکثریت ماری گئی، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو لے کر آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اور عقل مند بن گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ پاک کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل
मीकाईल علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 20,000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انسان کی تخلیق فرمائے تو فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ وہ پتلا بنا جان کے 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت اور حقارت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو داخل فرمایا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے اللہ پاک کی بات نہ مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم شیطان مردود ہو چکے ہو، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت وہی خود ہی تھا۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں میں مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔